بنی اسرائیل کے ایک شہر میں یعقوب نامی ایک چالاک سوداگر رہتا تھا۔ وہ اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے لوگوں کو دھوکہ دیتا، کم قیمت چیزوں کو مہنگا بیچتا اور معصوم خریداروں سے جھوٹے وعدے کر کے ان کا مال ہڑپ کر لیتا۔ لوگ اس سے نالاں تھے مگر اس کی باتوں کے جال میں بار بار پھنس جاتے۔ ایک دن شہر میں ایک اجنبی تاجر آیا جو دور دراز کی جگہوں سے نایاب اشیاء بیچنے کے لیے مشہور تھا۔ یعقوب نے سوچا کہ یہ نیا آدمی ناتجربہ کار ہوگا اور اسے دھوکہ دینا آسان ہوگا۔ وہ اجنبی کے قریب جا کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، السلام علیکم محترم، میں نے آپ کی تجارت کے قصے سن رکھے ہیں، آپ کے پاس کون سی نایاب چیزیں ہیں؟ اجنبی تاجر نے مسکرا کر جواب دیا، میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو قسمت بدل سکتی ہیں، مگر ہر چیز اس کے اصل خریدار کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سن کر یعقوب کی لالچ بڑھ گئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اجنبی کے پاس ایسی کیا خاص چیز ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جسے وہ دھوکہ دے کر سستے میں حاصل کر سکے۔ کیا میں آپ کا مال دیکھ سکتا ہوں؟ یعقوب نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اجنبی نے اپنا سامان کھولا جس میں عجیب و غریب چیزیں موجود تھیں۔ یعقوب کی نظر ایک خوبصورت قدیم لاکٹ پر پڑی جو نہایت چمکدار اور انوکھا لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً سوچا کہ اگر وہ یہ لاکٹ حاصل کر لے تو اسے مہنگے داموں بیچ کر بہت منافع کما سکتا ہے۔ لیکن اجنبی نے مسکرا کر کہا، یہ لاکٹ عام آدمی کے لیے نہیں، یہ صرف اس کے نصیب میں ہے جس کا دل صاف ہو۔ یہ سن کر یعقوب کو ہنسی آ گئی مگر وہ ظاہر میں سنجیدہ بنا رہا۔ اس نے سوچا کہ جیسے بھی ہو اسے یہ لاکٹ حاصل کرنا ہے، چاہے دھوکہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ یعقوب نے اجنبی تاجر کی بات سنی مگر مسکرا کر سوچا کہ یہ تو بس ایک چالاکی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تاجروں کا کام ہی چیزوں کو قیمتی بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ قیمت وصول کر سکے۔ یہ لاکٹ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے؟ یعقوب نے لاپرواہی سے کہا، میرے پاس بھی کئی قیمتی اشیاء ہیں، میں چاہوں تو تمہیں کچھ دے کر یہ لے سکتا ہوں۔ اجنبی تاجر نے یعقوب کی طرف پراسرار مسکراہٹ سے دیکھا اور کہا، یہ لاکٹ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ صرف سچائی کے متلاشی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ سن کر یعقوب کو ہنسی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ آدمی بہت نادان ہے جو صرف ایماندار لوگوں کے لیے سودا کرنا چاہتا ہے۔ مگر یعقوب کے ذہن میں ایک مکاری کا منصوبہ آ چکا تھا۔ دیکھو میں ایک ایماندار تاجر ہوں، یعقوب نے کہا، مجھے یہ لاکٹ بیچ دو، میں تمہیں اس کے بدلے کچھ نایاب اشیاء دوں گا۔ اجنبی تاجر نے لاکٹ یعقوب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارا دل سچا ہے تو یہ لاکٹ تمہارے پاس رہے گا، ورنہ۔ یعقوب نے لاکٹ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا لیا مگر جیسے ہی اس نے اسے اپنی جیب میں ڈالنا چاہا اچانک لاکٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ یعقوب حیرت سے نیچے جھکا اور اسے دوبارہ اٹھایا مگر جو ہی وہ جیب میں ڈالتا لاکٹ دوبارہ زمین پر گر جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعقوب نے تعجب سے کہا۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا یہ صرف سچائی کے متلاشی کے لیے ہے، تم شاید وہ شخص نہیں ہو۔ یعقوب کو غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹا اور مکار ہے مگر وہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یعقوب حیرت اور غصے سے زمین پر گرے ہوئے لاکٹ کو گھور رہا تھا۔ یہ تو کوئی جادوئی چیز لگتی ہے، اس نے خود سے کہا۔ وہ جھک کر لاکٹ کو دوبارہ اٹھانے لگا مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا لاکٹ زمین پر ہلنے لگا جیسے خود بخود پیچھے ہٹ رہا ہو۔ اجنبی تاجر اب بھی مسکراتے ہوئے یعقوب کو دیکھ رہا تھا۔ یعقوب کو ایسا لگا جیسے تاجر پہلے سے جانتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ یعقوب نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ٹھہر رہا؟ تاجر نے سکون سے جواب دیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ صرف اسی کا ہے جس کا دل سچا ہو، تم شاید وہ شخص نہیں ہو۔ یعقوب کو غصہ آ گیا۔ وہ ایک چالاک سوداگر تھا جو اپنی مرضی کا سودا کرنے کا عادی تھا۔ اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا، اگر یہ لاکٹ ایماندار شخص کے لیے ہے تو میں خود کو ایماندار ثابت کر سکتا ہوں۔ یعقوب نے دل میں سوچا اور بناوٹی انداز میں تاجر کی طرف دیکھا۔ محترم تاجر، میں اپنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہتا ہوں، یعقوب نے نہایت سنجیدگی سے کہا، مجھے ایک موقع دو۔ تاجر نے گہری نظر سے یعقوب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اچھا اگر تم واقعی ایماندار ہو تو مجھے قسم دے کر کہو کہ تم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ سن کر یعقوب اندر سے کانپ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے گا مگر اس کا مقصد صرف لاکٹ حاصل کرنا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، یعقوب نے اعتماد سے کہا۔ جیسے ہی یعقوب نے یہ جھوٹی قسم کھائی
بازار میں ایک زوردار گرج سنائی دی۔ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور ایک تیز جھونکا یعقوب کے چہرے سے ٹکرایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعقوب نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ تاجر نے سرد لہجے میں کہا، یعقوب، تم نے ایک مقدس شے کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ اب دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعقوب نے اوپر دیکھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی گرجتی ہوئی چادر چھا چکی تھی۔ بازار کے لوگ خوفزدہ ہو کر اپنی دکانوں کے اندر گھسنے لگے۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ یعقوب کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر اس کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ آسمان اس پر یوں گواہی دے گا۔ یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے۔ یعقوب نے خود کو تسلی دی۔ وہ جلدی سے نیچے جھکا اور لاکٹ کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک زوردار بجلی چمکی اور اس کے ہاتھ میں جھٹکا لگا۔ آہ! یعقوب نے چیخ ماری اور فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ لاکٹ ویسے کا ویسا زمین پر پڑا تھا، مگر وہ اب یعقوب کے ہاتھ میں نہیں ٹھہر رہا تھا۔ تاجر نے گہری نظر سے یعقوب کو دیکھا اور کہا، یعقوب، تم نے اپنی چالاکی سے کئی لوگوں کو دھوکہ دیا، مگر قدرت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ لاکٹ صرف اس کے نصیب میں ہے جس کا دل صاف ہو۔ یعقوب نے گہری سانس لی۔ مجھے موقع دو، میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اجنبی تاجر مسکرایا، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب تھا۔ اصلاح کا راستہ کھلا ہے، مگر اس کے لیے تمہیں اپنی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اچانک بازار میں ہوا مزید تیز ہو گئی اور یعقوب کو لگا جیسے سب کچھ گھومنے لگا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بالکل مختلف جگہ پر تھا۔ یعقوب نے آنکھیں کھولیں اور حیرت سے آدیر الفادیر دیکھا۔ وہ اب بازار میں نہیں تھا۔ یہ کہاں آ گیا ہوں میں؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ ایک ویران جگہ پر کھڑا تھا جہاں چاروں طرف دھند ہی دھند تھی۔ اس کے سامنے ایک پرانا سنسان قلعہ نظر آ رہا تھا جس کے دروازے خود بخود چرچراتے ہوئے کھل رہے تھے۔ یعقوب کے جسم میں ایک کپکپی دوڑ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا واقعی کسی اور دنیا میں آ گیا تھا؟ اچانک اس کے پیچھے ایک آواز آئی، یعقوب، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری حقیقت تم پر کھل جائے۔ یعقوب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہی اجنبی تاجر وہاں کھڑا تھا، مگر اب اس کا لباس چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک خاص جلال نظر آ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ یعقوب نے گھبرا کر پوچھا۔ تاجر نے سکون سے جواب دیا، میں وہ ہوں جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے۔ تم نے اپنی زندگی دھوکہ دینے میں گزاری، مگر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ انجام؟ یعقوب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تاجر نے ہاتھ اٹھایا اور قلعے کے دروازے کے اندر کا منظر بدلنے لگا۔ یعقوب نے جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ قلعے کے اندر ایک بازار لگا تھا، مگر یہ کوئی عام بازار نہیں تھا۔ یہاں ایسے لوگ بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں مایوسی اور حسرت تھی۔ کچھ لوگ اپنے ہی سونے چاندی میں جکڑے ہوئے تھے، کچھ زمین پر جھکے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے تھے، اور کچھ کی زبانوں سے جھوٹے وعدے بار بار نکل رہے تھے، مگر کوئی انہیں سن نہیں رہا تھا۔ یعقوب کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعقوب نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تاجر نے جواب دیا، یہ وہ ہیں جو اپنی ساری زندگی دھوکہ دینے میں لگے رہے، مگر جب وقت آیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ یعقوب نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدموں میں جنبش نہ ہوئی۔ تاجر نے گہری نظر سے یعقوب کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا راستہ ان سے مختلف ہے؟ یعقوب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ بھی انہی میں شامل ہونے والا تھا؟ یعقوب کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا، مگر ایسا لگا جیسے اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ نہیں، یہ سب خواب ہوگا، اس نے چیخ کر کہا، مگر ہر طرف گونجتی آواز نے اس کی بات کو لٹا دیا۔ اجنبی تاجر نے کہا، یہ خواب نہیں یعقوب، یہ وہ دنیا ہے جہاں دھوکہ دینے والوں کا انجام ہوتا ہے، مگر تمہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ یعقوب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ موقع؟ کیسا موقع؟ تاجر نے ہاتھ بلند کیا اور اچانک سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ یعقوب کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ پھر سے بازار میں تھا۔ وہی جگہ، وہی شور، مگر اب آسمان صاف تھا۔ بادل غائب ہو چکے تھے اور سورج چمک رہا تھا۔ یعقوب کے جسم میں لرزہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ کانپ رہے تھے۔
وہ فوراً اپنی دکان کی طرف بھاگا اور اپنے سارے کھوٹے سکے جھوٹے سودے اور دھوکہ دہی کے تمام کاغذات نکال کر بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دیے۔ آج سے میں ایمانداری سے کاروبار کروں گا، اس نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ بازار کے لوگ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ چالاک سوداگر یعقوب واقعی بدل سکتا ہے، مگر یعقوب جانتا تھا کہ اگر وہ واپس اسی راہ پر گیا تو وہی انجام اس کا بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ اجنبی تاجر دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بھیڑ میں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یعقوب نے آج پہلی بار سچے دل سے تجارت شروع کی، اور شاید وہ پہلی بار حقیقی خوشی محسوس کر رہا تھا۔